السلام علیکم دوستوں اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان مشہور پاکستانی لوگوں کے بارے میں جنہوں نے شوبز کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری کے طبقے سے بھی واقفیت ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کا وزٹ ضرور کیجیے تاکہ آنے والا نیا ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت سارے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے شوبز انڈسٹری کا انتخاب کیا، حالانکہ ان کے پاس ایک مختلف کیریئر بنانے کا آپشن تھا۔ کچھ لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ کچھ مشہور پاکستانی اداکار بھی ہے جو ڈاکٹر بھی ہے۔ ڈاکٹر بننا ایک کل وقتی کام سمجھا جاتا ہے، اور اداکار ہونے کے لیے بھی بہت زیادہ محنت اور وقت درکار ہوتا ہے۔ تب بھی ان اداکاروں نے اپنے شعبے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان میں سے کچھ اکثر اسکرین پر نظر نہیں آتے ہیں، جبکہ دوسرے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ اداکاری میں اتنا ہی وقت لگائے جتنا وہ اپنے دوسرے پیشے میں کرتے ہیں۔ زندگی کے دو شعبوں میں توازن قائم کرنا آسان نہیں ہونا چاہیے، جن دونوں کے لیے وقت اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ شائستہ لودھی شائستہ لودھی نے شوبز میں اپنی کیریئر کا آغاز بطور میزبان کیا، اور کئی سالوں تک انہوں نے معروف چینلز کے بڑے شوز کی میزبانی کی۔ حال ہی میں شائستہ لودھی نے اداکاری میں بھی قدم رکھا۔ شائستہ لودھی جب شوبز میں آئی تو وہ ایک پریکٹس ڈاکٹر تھی۔ ایک بار جب اس نے شوبز میں قدم رکھا تو وہ واقعی اس پیشے کو پسند کرتی تھی اور اپنا زیادہ تر وقت اس کے لیے وقف کرتی تھی۔ اب کئی سالوں تک تفریحی صنعت میں فعال طور پر کام کرنے کے بعد شائستہ لودھی نے ایک بار پھر اپنے دوسرے پیشے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ اس میں مہارت حاصل کر رہی ہے۔ شائستہ لودھی کا اپنا کاسمیٹک سرجری اور سکن کلینک ہے۔ وہ تصاویر پوسٹ کرتی رہتی ہے جس میں وہ اپنے مریضوں کا علاج کرتی نظر آتی ہے۔ شائستہ جو کچھ کرتی ہے اسے پسند کرتی ہے، ایسی چیز جو اسے متحرک رکھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ حال ہی میں اس نے اپنی جلد کی دیکھ بھال کی رینج بھی شروع کی ہے۔ منزہ ابراہیم منزہ ابراہیم ایک اور اداکارہ ہے جو نہ صرف ایک ڈاکٹر ہے بلکہ ایک عوامی اسپیکر بھی ہے، جنہوں نے حال ہی میں کارپوریٹ دنیا کے لوگوں کو تربیت دینے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس نے اپنی مہارت اور علم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سکن کیئر لائن بھی شروع کی ہے۔ منزہ ابراہیم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ وہ اپنی ڈگری کا استعمال کرتے ہوئے زندگی کے مختلف شعبوں میں جس طرح بھی ہو سکے اپنا حصہ ڈالے۔ وہ ایک پراعتماد اور پرجوش خاتون ہے جو مسلسل بڑھنے میں یقین رکھتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ منزہ کے لیے ڈاکٹر اور اداکار ہونا کافی نہیں ہے، اسے یقین ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتی ہے۔ عائشہ گل عائشہ گل ایک معروف اداکارہ ہے جنہوں نے کرائز اسٹیٹ میڈیکل اکیڈمی سے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی۔ عائشہ گل نے ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دبئی سے راجستھان چلی گئی۔ وہ دبئی میں مقیم ہے، لیکن وہ پاکستانی تفریحی صنعت کا حصہ بننا پسند کرتی ہے۔ عائشہ گل ان اداکاروں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنے طبی پیشے کو مکمل طور پر پیچھے چھوڑ دیا اور اداکاری ان کی پہلی پسند بن گئی۔ ایک انٹرویو میں اس نے شیئر کیا کہ اگر وہ اداکاری میں نہ آتے تو وہ پلاسٹک سرجن ہوتی۔ اگر عائشہ گل کو ایسا کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اب بھی کاسمیٹک سرجری کر سکتی ہے۔ عائشہ گل کو تصادفی طور پر کولگیٹ کے کمرشل کی پیشکش کی گئی جب وہ اپنے ناخن بنانے کے لیے پارلر گئی۔ اس کے بعد انہیں اتنی اچھی آفرز ملی کہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اپنا کیریئر بنانے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ گل کو خاص طور پر وہ تمام پیار پسند ہے جو انہیں ملتا ہے، اور شوبز میں کام کرتے ہوئے ان سے ملنے والے تمام شاندار لوگ یہ کہ اس کے لیے بنیادی کشش ہے، وہ اسے پاکستان میں اپنے کام پر واپس لاتی رہتی ہے۔ نادیہ حسین نادیہ حسین نے ماڈلنگ کی دنیا میں اپنا ایک بڑا نام بنایا اور بعد میں اداکاری میں بھی قدم رکھا۔ اس نے دندان سازی کی ہے اور ایک کاسمیٹک سرجن بھی ہے۔ نادیہ حسین نے A لیول مکمل کرنے کے بعد اتفاق سے ماڈلنگ شروع کی۔
اس نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ اس ماڈلنگ کیریئر کو کل وقتی ملازمت کے طور پر لے جائے۔ اس نے اپنی دندان سازی کی، لیکن پھر دندان سازی نے کسی طرح پیچھے ہٹ لیا اور ماڈلنگ ایک جنون بن گئی۔ نادیہ حسین نے اپنا سیلون کھول لیا ہے اور وہ کاسمیٹک پروسیجر بھی کرتی ہے۔ اس کی اپنی میک اپ لائن بھی ہے۔ فہد مرزا ایک پلاسٹک سرجن اور اداکار ہے۔ وہ ان دونوں پیشوں کو یکساں سنجیدگی سے لیتا ہے اور ان کے درمیان توازن قائم کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ فہد مرزا نے ٹیلی ویژن پر بہت زیادہ کام نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ وہ شوبز کے میدان میں خود کو متحرک رکھنے کے لیے مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے رہے۔ فہد مرزا کو ان تمام چیزوں پر فخر ہے جو انہوں نے پلاسٹک سرجری کے میدان میں حاصل کی ہے۔ وہ اپنے کاموں سے محبت کرتا ہے اور اس لیے اکثر اپنا بہترین کام سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا رہتا ہے۔ عدیل چودھری کو اکثر لوگ بطور گلوکار، نغمہ نگار، اداکار جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ تعلیم کے اعتبار سے ڈینٹسٹ بھی ہے۔ بھارت میں ماڈلنگ کے اپنے پہلے منصوبے کے بعد عدیل چودھری واپس آئے اور لاہور کے ایک معروف میڈیکل کالج سے ڈینٹسٹ کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ایک سرٹیفائیڈ ڈینٹسٹ ہے، جو چاہے تو روٹ کینال کر سکتے ہیں۔ بعد میں انہیں ہندوستان میں بطور گلوکار اور اداکار کام کرنے کی مزید پیشکش ملے۔ تب ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ پرفارمنگ آرٹس کی طرف زیادہ مائل ہے، اور اس نے کبھی بھی دندان سازی کو بطور پیشہ اختیار نہیں کیا۔ سید جبران کا شمار پاکستان کے بہترین مرد اداکاروں میں ہوتا ہے۔ حال ہی میں انہیں رانجھا کردی میں اپنی اداکاری کی وجہ سے بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ بہت سے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ سید جبران نے راولپنڈی میڈیکل کالج سے MBBS کا ڈگری کیا، لیکن انہوں نے ڈاکٹر کے بجائے اداکار بننے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کبھی شوبز میں قدم رکھنے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن اس خیال نے انہیں ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے دوست نے اسے ایک کمرشل کے لیے آڈیشن دینے کا چیلنج دیا۔ یہ بچگانہ شرط تھی جس کی وجہ سے وہ اداکار بن گئے۔